السلام علیکم ناظرین، آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں ماہین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈر ود محسن جمیل بیگ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم عوامی مسئلے پر بات کریں گے۔ یہ مسئلہ آپ سب کا ہے، یہ مسئلہ ہمارا بھی ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی، آخر یہ مہنگائی ابھی تک کیوں نہیں کم ہو سکی؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے 16 اکتوبر کو پی ڈی ایم جلسے کی۔ کیا اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو سکیں گی؟ آخر اپوزیشن کا آگے کیا مستقبل ہے؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں محسن جمیل بیگ صاحب۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو اور شو۔ سر، سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی کہ آخر کیا وجہ ہے جو اب تک مہنگائی کم نہیں ہو سکی؟ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، بہت شکریہ۔ بیسیکلی مہنگائی کی جو اصل وجہ ہے وہ گورنمنٹ کی جو مختلف یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کی جو پرائس انہوں نے 200-300% انکریز کی، سبسڈیز ساری ختم کر دیں، گیس ہے، پیٹرول ہے، سی این جی ہے۔ جب یہ چیزیں مہنگی ہوگی تو نیچرلی ان ساری چیزوں کا اثر مختلف چیزوں پر پڑتا ہے۔ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے، باقی چیزیں بھی اسی لیے مہنگی ترین ہو جاتی ہیں۔ اس میں جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی ٹائیگر فورس، آج کی اسٹیٹمنٹ تھی ان کی کہ جی ٹائیگر فورس جو ہے وہ پرائس کنٹرول کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور لڑائی جھگڑا اور خانہ جنگی کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ پرائس کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو وہ گورنمنٹ لوکل ایڈمنسٹریشن کے ذریعے کر سکتی ہے۔ ایک عام جو ٹائیگر فورس ہے، ایک عام آدمی جا کے کسی شاپ کیپر کو یا کسی ایسے شخص کو جا کے پرائس کے اوپر مطلب اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی پرائس غلط ہے یا آپ اوور پرائس چارج کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لوگ آگے ہی فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ اگر یہ ٹائیگر فورس سے جا کے کسی محلے میں دکان پہ یا کسی شاپ کیپر سے اگر کوئی ایسی بات کی تو وہ ایک لڑائی جھگڑا بڑھ جائے گا، گلی محلوں میں بڑھ جائے گا۔ تو اس سے تو اجتناب کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر وہ الیکٹریسٹی، گیس اور ان چیزوں کی پرائسز کم کرتے ہیں، پیٹرول اگر آپ 25 روپے ایک دن میں بڑھا دیں گے اور بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، الیکٹریسٹی آپ نے 12 بلین اور بوجھ ڈالا ہے، 7 بلین کا آپ نیکسٹ منتھ پھر بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں، تو نیچرلی مہنگائی تو ہوگی۔ تو ان چیزوں کو گورنمنٹ نے دیکھنا ہے کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں، تو جب وہ سارا نیچے جائے گا تو نیچرلی ہر چیز مہنگی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، یہ واقعی اشیاء کی قلت ہے یا یہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے 2 سال پہلے کہ اگر آپ فگرز اٹھا لیں تو 1200 روپے من گندم تھی اور بمپر کراپ تھا، کمی نہیں تھی۔ ہمارا ایگریکلچر کنٹری ہے، ایگریکلچر بیس 40% ہماری جو لوگ ہیں وہ ایگریکلچر پہ انڈسٹری سے منسلک ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک دم کیا ایسا ہوا کہ آپ کی گندم غائب ہو گئی، آپ کو امپورٹ کرنی پڑ گئی، پرائس چلی گئی ہے تقریباً 2200 سے 2300 روپے۔ تو گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ اسی طرح ہماری کاٹن انڈسٹری جو ہے 12.5 بلین بیلز جو تھیں 17 نواز شریف صاحب کے دور میں تھیں، اور اس پہ انہوں نے بہت شور بھی مچائی کہ 12.5 بلین بیلز جو ہیں وہ کیوں ہوئیں، کیونکہ وہ جو 13 ملین بیلز بنتی تھیں، آتی تھی مارکیٹ میں۔ اب اس سال 6 ملین آئیں، 6.5 ملین بیلز اڑ گئیں کہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کسانوں کا کیا حال ہوا ہوگا جن کے ہاں وہ کپاس نہیں اگائی گئی یا جن کی کپاس کی فصل ختم ہو گئی۔ آپ کی جو کاٹن انڈسٹری کی ایکسپورٹ ہے، جس کو ہم مین اپنی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کہتے ہیں، اس میں کیسے کمی آ گئی؟ اس ایگریکلچر کے اوپر کوئی دھیان نہیں دے رہا۔ ذخیرہ اندوزی تو تب ہوگی جب چیزیں وافر مقدار میں پروڈیوس ہوں گی، اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو آپ کی فوڈ سیکیورٹی کو ایک شدید خطرہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب نے 11 نوٹسز اس حوالے سے لیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ نہیں، نوٹس لینے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ان کو جو بھی ان کے ایڈوائزر وزراء ہیں وہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی گورننس کیسے کی جاتی ہے اور کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے۔ وہ ان کو غلط فگر بتا رہے ہیں۔ مارکیٹ میں چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کی پرائس بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ گندم اگر آپ
امپورٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں 22-23 کروڑ لوگوں کو آپ امپورٹ کر کے گندم نہیں کھلا سکتے. آپ کو ذرا سوچنا پڑے گا کہ آیا یہ فوڈ ایگریکلچر کنٹری تھا, فوڈ سیکیورٹی ہماری مین ایشو ہے, اگر اس میں یہ آ گیا تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, چیزیں ویسی شارٹ ہیں. ایگریکلچر سائڈ پہ آپ دیکھ لیں نا کیا تباہی مچی ہے. اچھا, تو سر اکثر ہم دیکھتے ہیں, بلکہ میں خود بھی جاتی ہوں جب شاپنگ کے لیے, تو ایک دکان والا کسی اشیاء کی قیمت کوئی دے رہا ہے اور کوئی دوسری دکان والا جو ہے وہ کوئی اور قیمت لگا رہا ہے, کوئی 70 روپے دے رہا ہے تو کوئی 80 روپے دے رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا عوام لوگوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دے یا حکومت کو دوش دے, کیا کرے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں آپ نے ویری کرنا ہے. اگر ایک چیز آپ کو راجہ بازار میں 100 روپے کی مل رہی ہے تو نیچرلی جنا سپر میں اس کی پرائس 100 نہیں ہوگی, وہ 150 ہوگی. اس کا رینٹ ہے, جگہ ایکسپینسو ہے, الیکٹریسٹی کے بل نیچرلی ہوں گے, اس کے جو اسلام آباد میں امپلائیز ہیں ان کی سیلریز ڈفرینٹ ہوگی راجہ بازار کے مقابلے میں, تو اس سے بھی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. لیکن اوور آل اگر آپ نے کنٹرول کرنا تو وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کنٹرول کرتی ہے. تو اگر آپ اس کو استعمال کریں تو چیزیں سٹیبل ہو سکتی ہیں, پرائس سٹیبل ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مہنگائی کے اوپر تو ہم جتنی بھی بات کریں اتنا ہی کم ہے, لیکن ہم آگے بات کرنا چاہتے ہیں کہ 16 اکتوبر کو PDM کا جو جلسہ آ رہا ہے, سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن گرا سکے گی حکومت کو؟ دیکھیں 16 اکتوبر کا ان کا پہلا جلسہ ہے. آئی ڈونٹ نو اتنی جلدی تو حکومتیں گرا نہیں کرتی, لیکن میرے خیال میں اپوزیشن جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے وہ حکومت کے لیے, حکومت آلریڈی پینک میں ہے, حکومت کے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں وہ بھی پینک میں ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے اگر PDM ایک پاورفل جلسہ کر لے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ کر لیں, کیونکہ گجرانوالہ سینٹرل پنجاب ہے, اس میں PMLN کی خاصی میجورٹی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس ایریا میں کوئی بھی PTI کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے الیکشن. تو ایسے میں اگر وہ ایک جلسہ بڑے سائز کا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو میسیج جو ہے وہ عوام میں بہت ان کے لحاظ سے پازیٹیو جائے گا, اور آگے چل کر ان کی جو PTM کی موومنٹ ہے اس میں ایک تیزی آ سکتی ہے اور گورنمنٹ کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے. میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو اکٹھے نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. آپ نے ان پہ جتنا ابھی بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی پکڑے جائیں گے, نظر بند کیا جائے گا, جتنی آپ سختی کریں گے یہ لوگ زیادہ پاور سے باہر آئیں گے. ان کے ایک وزیر ہیں شیخ رشید صاحب, وہ بھی اسٹیٹمنٹ چلا رہے تھے کہ جی دہشت گردی کا خطرہ ہے ان کے جلسوں میں. اگر خدا نہ خواستہ کل کوئی ایسا واقعہ ہو گیا اور کوئی ایسا انسیڈنٹ وہاں ہو جاتا ہے دہشت گردی کا, تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ شیخ رشید صاحب پہ ہی پرچہ ہونا چاہیے. اور یہ جو کس قسم کی اطلاعیں اور اس قسم کی چیزیں ایک منسٹر, گورنمنٹ کا منسٹر کہہ رہا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے کی بات ہے. اچھا سر, ایز اے سینئر تجزیہ کار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا آگے کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیں اپوزیشن کا مستقبل تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اپوزیشن تو ہمیشہ گورنمنٹ کے در پہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اپوزیشن گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکے. میرا خیال میں وہ اس میں کامیاب ہوں گے ٹف ٹائم دینے میں. اور اگر یہ موومنٹ چلتی رہی اور پیک اس کا آ گیا تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے لیے بہت پریشانی ہوگی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنا قیمتی وقت سے, اور ہمیں آگاہ کیا, ہمیں سوالات جو ہمارے تھے مہنگائی کے حوالے سے اور آگے جو PDM کا جلسہ آ رہا ہے اس کے حوالے سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. تھینک یو سو مچ. آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل سے ماہین علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.